السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے پریاں اور غریب موچی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصہ میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصہ میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اسی دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے لیے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی میز پر بڑے سلیقے سے رکھے ہوتے تھے۔ موچی دن رات خوب محنت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اتنی آمدنی نہ ہوتی تھی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ وہ بہت تنگ دستی میں تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت پریشان ہوا۔ وہ پریشان رہنے لگا اور سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد تو اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے کچھ رقم نہیں بچے گی۔ یہ خیال آتے ہی موچی کا دل کام سے اچاٹ ہو گیا۔ اس کا دل کام کرنے کا نہ رہا۔ وہ جو جوتے بنا رہا تھا، اس کا چمڑا وہیں پڑا چھوڑ کر اٹھا اور اپنے رہائش والے حصہ کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر دونوں میاں بیوی اپنی تنگ دستی کا حل تلاش کرتے کرتے سو گئے۔ دوسرے روز صبح موچی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی دکان میں پہنچا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ بہت حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتوں کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا، اس کے جوتے تو بالکل تیار تھے، اور یہ جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے اور نہ ہی دیکھے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ آوازیں سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں نہیں، میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی پہلے جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دکان کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے شوکیس میں اس طرح رکھ دیے کہ دکان کے باہر کھڑے ہر شخص کی نظر انہی پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی نے آ کر جوتے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے موچی کو جوتوں کی اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اسے کسی جوتے کے بدلے اتنی اچھی قیمت بھی ملے گی۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کے لیے راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا، کیونکہ ابھی اسے اور جوتے بھی بنانے تھے۔ خریداری سے فارغ ہوا تو موچی واپس گھر آیا تو شام ہونے کو تھی۔ شام کے سائے ڈال رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ موچی کی بیوی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا تاکہ نئے جوتے اور بنا سکے۔ موچی نے 2 جوڑے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹا۔ وہ بھی انہیں سینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے آواز دے کر کہا، کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے کاٹا ہوا چمڑا اپنے کام کرنے والی میز پر چھوڑا اور رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ دوسرے روز صبح جب موچی دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ رات کو موچی نے جو چمڑا کاٹ کر رکھا تھا، اس کے آج پھر سے بہت عمدہ جوتے تیار تھے۔ موچی نے ایک مرتبہ پھر اپنی بیوی کو بلا کر جوتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس مرتبہ بھی اس نے صاف لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جوتے بک گئے۔ اب تو یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ موچی چمڑا کاٹ کر دکان میں رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد یہ جوتے فروخت بھی ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، ہمیں معلوم تو کرنا چاہیے کہ رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے
اور وہ بھی اتنے خوبصورت جوتے۔ موچی نے کہا، آج رات کو ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون ایسا مہربان ہے جو روزانہ ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہمارے لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر دکان میں رکھی ایک بڑی سی الماری کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آتش دان کی چمنی میں کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ دو خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئیں۔ کام کرنے والی میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کیا۔ صبح ہونے سے کچھ ہی دیر قبل جوتے کے دونوں خوبصورت جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی منھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم بھی انہیں کوئی تحفہ دیں۔ موچی کی بیوی بولی، یہ دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں اور ان کے کپڑے بھی عام سے تھے۔ شاید انہیں ان کپڑوں میں سرتی لگتی ہو۔ کیوں نہ میں ان دونوں کے لیے کپڑے بنا دوں؟ یوں موچی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹیں تیار کیں اور ساتھ ہی دو جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے جوتے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے لیے چمڑا رکھنے کے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے جیکٹ اور جرابوں کے گفٹ پیک کر کے تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر بیٹھ گئے اور دونوں پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ خیر بہت وقت گزرا۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ مگر یہ کیا؟ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں شدید حیرانی ہوئی۔ خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لیں۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے دکان سے باہر نکل گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان پریوں کو اس دکان میں داخل ہوتے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھا اور وہ کام کرنے نہ آئیں۔ موچی نے خوبصورت جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور وہ پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے حساب دوستاں۔ اف، اتنا بڑا مذاق! ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ بلال منہ کھولے کھڑا تھا۔ بھائی مذاق ہی تو ہے، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، زمان ہنستے ہوئے بولا۔ یہ مذاق ہے؟ بلال نے دانت پیسے۔ ارے بھائی پریشان مت ہو، اپنی باری پر تم بھی بدلہ لے لینا، حسن نے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ زندگی تمہارے لیے مذاق ہے، میرے لیے نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اب وہ اسپتال میں داخل ہیں۔ بلال روحان سا ہو گیا۔ پیریڈ کی گھنٹی بجی اور وہ آنسو پیتا ہوا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ زمان، حسن اور نوید نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ تینوں شرمندہ سے اپنی نشستوں پر جا بیٹھے۔ بلال روٹھا سا روح موڑے بیٹھا رہا۔ اگر پاپا ٹھیک ہوتے تو میری خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے، چاہے اس کے لیے انہیں اوور ٹائم ہی کیوں نہ لگانا پڑتا، لیکن اب میں ان سے کیسے کہوں؟ بلال اپنی سوچوں میں غرق تھا۔
مس انیکا کے آنے کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے بلال کا اسکول میں داخلہ ہوا تھا۔ زمان، حسن اور نوید کھاتے پیتے گھرانوں کے لڑکے تھے۔ اگرچہ ذہین بھی تھے، لیکن زندگی کی اونچ نیچ سے واسطہ نہ پڑا تھا، اس لیے بے فکر تھے، جبکہ بلال درمیانے درجے کے گھرانے کا ہونہار بچہ تھا۔ اسکالرشپ کے باعث شہر کے بہترین اسکولوں میں اسے داخلہ ملا تھا۔ فضول خرچیوں کی اس کے پاس بالکل گنجائش نہ تھی۔ تینوں نے شرارت ہی شرارت میں مس انیکا سے کہا تھا کہ کل بلال کی سالگرہ ہے اور وہ پوری کلاس کو اسی خوشی میں دعوت بھی دے رہا ہے۔ ادھر بلال اپنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کے ابو پر ہلکا سا فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھے، جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ اگر کل چھٹی کر لوں تو پھر؟ بلال سوچ رہا تھا۔ لیکن ٹیسٹ بھی تو اہم ہے۔ اس نے اپنے خیال کی نفی کی۔ اب کیا ہوا؟ اگر مس انیکا کو ساری بات بتا دوں تو شاید وہ میری بات پر اعتبار ہی نہ کریں۔ حسن، زمان اور نوید اپنی بات سے مکر بھی سکتے ہیں۔ وہ 3 ہیں اور میں اکیلا۔ مس میری بات پر اعتبار نہیں کریں گی۔ چھٹی کی گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی بلال بیگ اٹھائے باہر نکل گیا۔ وہ اسکول سے دور جانا چاہتا تھا، بہت دور۔ تینوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اپنی بہترین پوزیشن بحال رکھنے کے لیے اگلے دن کا ٹیسٹ بلال کے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ اسکالرشپ میں کٹوتی ہوتی۔ اسی لیے بلال اپنی کلاس میں موجود تھا، جبکہ حسن، نوید اور زمان ابھی تک اسکول نہیں آئے تھے۔ بلال سوچ رہا تھا کہ میں اسکول کے وقفے میں مس کو ساری بات سچ سچ بتا دوں گا، چاہے وہ یقین کریں یا نہ کریں، میں ساری بات بتا دوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا اپنے دل ہی دل میں۔ وقفے سے پہلے ہی مس انیکا نے بچوں کو کلاس سے باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ بلال بے بسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وقفے کی گھنٹی بجتے ہی زمان، حسن اور نوید پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلے اٹھائے کلاس روم میں داخل ہوئے۔ مس انیکا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ ان کے اشارے پر تینوں دوست تھیلے رکھ کر کلاس سے جانے لگے۔ مس انیکا کی حوصلہ افزائی پا کر دیگر بچے بھی بڑھ چڑھ کر کام کرنے لگے۔ بلال حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ذرا دیر بعد ہی میز کئی قسم کی چیزوں سے بھر چکی تھی، جن میں سب سے نمایاں بڑا سا کیک تھا۔ بلال کو یوں لگا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر میز کو کھانے پینے کی تمام اشیاء سے بھر دیا ہو۔ حسن، زمان اور نوید بلال کی طرف بڑھے۔ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ نوید نے بلال سے کہا، پہلے ہم اسپتال گئے تھے، تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہیں اور اسپتال سے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم اسکول میں بلال کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ زمان بولا، زندگی کا نیا سال مبارک ہو دوست، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے، حسن نے کہا اور بلال کا ہاتھ پکڑے میز کی جانب بڑھ گیا، جہاں مس انیکا اور بچے کیک کٹنے کے منتظر تھے۔ ساتھیو، یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔